الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ ہمارے عرف میں اسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس سے متعلق کچھ باتیں عرض خدمت کروں گا، اور پھر ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ اس وقت ایک مہمان عالم دین حضرت مولانا مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ حضرت سے ہم نے درخواست کی ہے کہ حسب بشاشت حضرت واعظ و نصیحت فرما کر دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ حضرت اس درخواست کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں ضروری عرض کر دیتا ہوں۔ اس رات کے متعلق احادیث شریفہ وارد ہوئی ہیں اور بہت سے صحابہ سے منقول ہیں۔ اکثر روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے امت میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، سرے سے اس کے قائل نہیں ہیں۔ حالانکہ ان روایتوں میں سے بعض روایتیں ایسی ہیں جن کو ان علماء نے بھی قابل قبول قرار دیا ہے، جن کو وہ بھی اپنا پیشوا مقتدا مانتے ہیں، جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی شیخ ناصر الدین الالبانی پر بہت اعتماد کرتے ہیں، تو شب برات کی بعض روایتوں کو شیخ البانی نے بھی تسلیم کیا ہے ان کی صحت کو، تو اس وجہ سے سرے سے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی یہ بات بھی ثابت ہے کہ سلف صالحین میں اس رات کا اہتمام تھا، یعنی وہ شعبان کی 15ویں شب میں خاص طور پر رات میں عبادت کا، دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اس وجہ سے سرے سے انکار کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور روایتیں اگرچہ کہ ضعیف ہیں اکثر، لیکن چونکہ کثرت طرق سے مروی ہیں، کئی ایک صحابہ سے، کئی سندوں سے منقول ہیں، اس وجہ سے وہ روایات علماء کے نزدیک قابل قبول ہیں، ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس رات کی فضیلت ہے اور اس سے متعلق کئی ایک حدیثیں ہیں، اور ان احادیث شریفہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں نفل عبادت کا اور دعا کا حسب توفیق اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اس کے بعد والا جو دن ہے اس دن کے روزے کے متعلق روایت ہے، اور وہ روایت بھی چونکہ اس درجے کی نہیں ہے، اس وجہ سے اس روزے کو
مستحب قرار دیا جاتا ہے، یعنی اگر روزہ رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کسی کا جی چاہے تو اعلیٰ درجے پر عمل کر لے کہ 13، 14، 15 ہر مہینہ آپ ان تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اس کو ایام بیز بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیر اور جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اور شعبان میں کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے آپ، تو اس وجہ سے اگر کوئی اور اعلیٰ درجے پر عمل کرنا چاہے تو 13، 14، 15 3 دن کے روزے رکھ لے، اور اس کے سنت اور ہونے میں اور اس کی فضیلت میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک عمل ہے جو زیارت قبر سے، زیارت قبور سے متعلق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ رات میں انہوں نے بیدار ہو کر دیکھا، حضور کبھی نماز وغیرہ پڑھتے تھے حجرے ہی میں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضور بستر پر بھی نہیں ہیں، حجرے میں بھی نہیں ہیں، تو وہ حضور کو دیکھنے کے لیے نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پوچھنے پر بتایا کہ آج کی رات شعبان کی نصف والی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان ہے، اور آج اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کے واسطے قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار، کیونکہ یہ آپ کا مستقل معمول بھی نہیں تھا اور آپ نے اس وقت بھی دوسروں کو متوجہ نہیں کیا، اور آپ کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ اہتمام کرتے ہوں ہر 15ویں شعبان میں قبرستان جانے کا، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو اس وجہ سے کبھی کبھار آدمی چلا جائے، کبھی ناغہ کر دے، اور وہ بھی انفرادن، کوئی میلے کی، کوئی اجتماع کی شکل نہ بنائے، تو یہ عمل بھی اس درجے تک ثابت ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ کئی ایک روایتوں میں کچھ گناہوں کے متعلق آیا ہے، زیادہ تر روایتوں میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں، اس مبارک موقع پر مشرک کی اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے، تو یہ دو گناہوں کا تذکرہ ہے اس روایت میں۔ بعض اور روایتوں میں اور بھی گناہوں کا تذکرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب کا عادی، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا وغیرہ۔ تو جن گناہوں کا حدیثوں میں تذکرہ ہے ان گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، خاص طور پر شرک کے اعمال میں کسی قسم کے مبتلا ہو تو اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور کینے سے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ کسی کے متعلق دل میں بدلہ لینے کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کینہ، تو اپنے دل کو اس سے پاک و صاف کرے، معاملات ہیں کسی سے تو ان کا تصفیہ کر لے، اور اگر کوئی معاملے کے اعتبار سے صفائی نہیں بھی ہو رہی ہے تب بھی اپنا دل صاف کر لے، جو کچھ معاف کر سکتا ہے اپنی طرف سے معاف کر دے، اور اپنے دل میں سے بغض، عداوت اور کینے کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو اپنے دل سے نکالے، اور کسی درجے میں کچھ رہے بھی دل میں تو اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ تو بس یہ چیزیں ہیں جو ثابت ہوتی ہیں، اور رات میں نفل عبادت کا اہتمام ہے، گناہوں سے بچنا، خاص طور پر جن گناہوں کا تذکرہ روایات میں ہے ان سے سچی پکی توبہ کرنا، قبرستان کی کسی وقت زیارت کرنا، کسی وقت ناغہ کرنا، اور اگلے دن کا روزہ اگر رکھ سکیں تو روزہ رکھ لینا، مستحب کے درجے میں ہے، بس یہ چیزیں ہیں کرنے کی۔
تو ایک طرف سرے سے انکار بھی وہ ہم صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ اس درجے میں ہم بات صحیح سمجھتے ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ دوسری طرف اس وقت جو ماحول بن گیا ہے کہ اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی گئی ہے، ایک میلے کی شکل دے دی گئی ہے، ہنگامے ہیں جگہ جگہ، بازار بھرے ہوئے ہیں، قبرستانوں پر بھی میلوں کی سی شکل اختیار کی جا رہی ہے، چونا ڈالا جا رہا ہے، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے۔ تو زیارت قبور کا بھی جو فائدہ ہے کہ آخرت یاد آئے وہ کمزور پڑ رہا ہے، اور وہاں پر بھی ایک میلے کی سی، ایک تماشے کی سی، ایک نعوذ باللہ ایک تفریح کی سی شکل بن رہی ہے۔ اگرچہ کہ جا کر کے دعا استغفار ہی کرتے ہیں، مگر ہم لوگوں کا تو حال ویسے اکثر ذکر ہوتی ہے کبھی کبھی بات، ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ عام طور پر بھی ہم جن جنازوں میں شریک ہوتے ہیں ان جنازوں میں بھی ہم عبرت حاصل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ جب کسی جنازے میں شرکت ہو تو اس وقت کی سب سے اہم سنت فکر ہے، یعنی اپنے متعلق سوچنا ہے کہ میرا بھی یہی ہونے والا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ اب جنازے میں جا کے شریک ہو جائیں تو بس رسمی طور پہ تعزیت تسلی کا کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر گھنٹوں شریک رہیں تب بھی ہمارے اندر کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی ہے، غفلت ہی غفلت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ہنستے ہیں، ٹھٹا مارتے ہیں، اور اب قبرستان میں تک ایسا ہوتا ہے، ادھر تدفین چل رہی ہوتی ہے، ادھر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے آداب میں لکھا ہے کہ جب قبرستان میں یا جنازے میں شریک ہو تو آدمی کو جو مسکراتے ہوئے ملنے کی عادت ہوتی ہے اس پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اگرچہ کہ پورا کنٹرول بعض وقت نہیں ہوتا آدمی سے، جب اگر کسی کو خاص طور پر عادت پڑی ہوئی ہے کہ اس کو مسکرا کر ملنے کی، ہنستے ہوئے ملنے کی، تو ایسی صورت میں جنازے میں آدمی کو، لیکن کہا کہ بھئی یہ جو ہے ادب ہے کہ کیونکہ یہ موقع ہنسنے مسکرانے کا نہیں ہے، لہٰذا اس وقت اس کو روکنا چاہیے، تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم وہاں ٹھہر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اتنے، یعنی بعض وقت تو اگر کچھ دیر تک تدفین ہوتی رہی تو ادھر کئی کئی گروپ ایسے کھڑے رہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قبرستان جانے کا جو اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے تم کو، وہ قبریں اور قبروں کی زیارت، تذکرکم الآخرہ، اور ایسے ہی فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آج ہم لوگ اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، ہمارا حال ایسا ہی ہے، ہم دنیا میں ایسے ہیں کہ گویا ہمیں مرنا نہیں ہے، دوسرا مر رہا ہے، جس کی بھی خبر آ رہی ہے تو بھائی لوگ مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو ہم اپنے متعلق تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی مرنا ہے، ہم سوچتے تو اس کا کچھ اثر ہمارے اوپر ہوتا۔ کسی جنازے میں ایک بزرگ تھے، کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، تو انہوں نے پلٹ کے اسے دیکھا اور فرمایا تیرا جنازہ ہے، تو اس کا چہرہ بدل گیا، انہوں نے فرمایا اگر تجھے یہ بات ناپسند ہو تو میرا جنازہ ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بس اسی طرح ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ فکر، عبرت، اس سے دل نرم ہوتا ہے آدمی کا، اس کو بھول جاتا ہے آدمی تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کا دل سخت ہو گیا، اور دین ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں آخرت کا عقیدہ ہے، توحید، رسالت، آخرت، یہ تین اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے، ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو ایمان نہیں رہے گا۔ ایک اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا،
تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، ان کو سچا جاننا کہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سچے پیغمبر ہیں، اور ان پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور دوسری چیز ہے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ بس صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں جتنی بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں لمبی لمبی تقریریں کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن ہمارے اوپر اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے اس کا کہ آخرت کا جو یقین ہے وہ بہت ہی کمزور پڑ گیا ہے، اور آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض وقت زبان سے بھی ہم ایسے جملے نکال دیتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اللہ سے ڈرائے، آخرت سے ڈرائے، تو ہم کوئی اثر نہیں قبول کرنا چاہتے، یہ خطرناک بات ہے۔ مثلا کوئی ہم سے کسی معاملے میں بولے بھائی اللہ سے ڈرو، تو ہمارے اوپر کچھ اثر ہونا چاہیے نا اس کا، مگر ہمارے پاس بہت تگڑا کوئی نہ کوئی جواب تیار رہتا ہے اس کے لیے۔ اس کو ہم ایسا جواب دیتے ہیں جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے بولتے ہیں نا، ہم کوئی جواب اس کو سخت سے سخت دے دیں گے۔ کوئی ہم کو آخرت سے ڈرائے تو ہم اس کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے اللہ پہ، ہمارا ایمان ہے آخرت پہ، کوئی اللہ سے ڈرائے، کوئی آخرت کے جزا سے، آخرت کے بدلے سے ہمیں ڈرائے، اور پھر بھی ہم نہ ڈریں، تو پھر کیسے ہم مسلمان ہیں بھائی؟ ہمارا ایمان۔ بعض وقت ہم لوگ اپنے جھگڑوں میں بھی آپس میں بولتے ہیں میں وہاں دیکھ لوں گا، بولتے ہیں ارے بھائی کس کو یارا ہے وہاں دیکھنے کا؟ بس دعا تو یہی کرو کہ اللہ یہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وہاں مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں رہیں گے وہاں کہ ہم دوسرے سے وصول کر لیں۔ ہاں، ہمیں اپنے آپ پہ بڑا بھروسہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ایسا رہوں گا کہ میں اس سے لوں گا، ارے پتہ نہیں میرا اپنا کیا ہوگا، کچھ ہے، کچھ احساس ہے؟ تو بھائی ڈر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی وہاں دیکھیں، وہاں یا اللہ بس سب کو ہم کو بھی معاف کر دیجئے، اس کو بھی معاف کر دیجئے، وہاں تو یہی کہنا ہے۔ تو بہرحال آخرت سب سے اہم چیز ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے، روزہ رکھنے سے زیادہ ضروری ہے، حج زکوٰۃ سے زیادہ ضروری ہے آخرت کا عقیدہ۔ آخرت کے عقیدے کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ، آخرت کے یقین کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں وہی اعمال اللہ کے پاس قبول ہوتے ہیں، وہی اعمال اللہ کے پاس قبول ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بہرحال قبروں کی زیارت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو بھی غفلت کا سامان بنا دیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، بازاروں کے اندر ہمارے بچوں کی صورتحال، نوجوانوں کی صورتحال، اور گاڑیوں کا چلانا، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، بس ایک طوفان ہے جو مچا ہوا ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عبادت کی رات تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ یا تو اپنے گھروں میں رہتے یا مسجدوں میں نظر آتے، ادھر ادھر کوئی اکا دکا ضرورت مند چلا جاتا، بازار کھلے رہتے تو لوگ ضرورت کی وجہ سے کچھ لوگ جاتے لے آتے، بس یہ ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ بھئی یہ عبادت کی رات ہے یہ، لیکن ہم نے صورتحال کو بدل دیا۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ابھی سے فکر کیجئے، ارادہ کیجئے کہ اپنا رمضان صحیح گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے ہم کو ابھی سے تیاری کرنا ہے، اور ایک تیاری اگرچہ کہ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعمال رمضان سے اس کا راز تعلق نہیں ہے، مگر ہمارے حالات کے اعتبار سے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے بار بار۔ وہ یہ کہ بھئی دیکھو، عید کے دن نئے کپڑے پہننا یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہننے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر لینا ہی ہے تو رمضان آنے سے پہلے کپڑوں کی خریداری کر لو، بازار کے کام سے فارغ ہو جاؤ، رمضان سے پہلے اس کام کی چھٹی کر دو، ختم۔ عورتوں کو بھی سمجھاؤ، عورتوں کا بھی ذہن بناؤ،
اور ماشاءاللہ بہت سے ساتھی کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے اوپر عمل، برسوں سے کر رہے ہیں کہ بھائی رمضان سے پہلے ہی نمٹا لیا، خریداری نمٹا دی، سب کر لیا تاکہ رمضان میں ہمارا وقت بازاروں کے اندر نہ لگے۔ خاص طور پر عورتوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اپنی عورتوں کو بار بار بولیں، بتائیں، سمجھائیں کہ بھائی یہ آخری عشرہ بازاروں کے لیے نہیں ہے، رمضان کا سب سے قیمتی زمانہ آخری عشرہ ہے، تو یہ آخری عشرہ تو مردوں کو بھی معتکف ہونا چاہیے تھا اور عورتوں کو بھی گھروں میں معتکف ہونا چاہیے تھا، یہ بازاروں کا نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کو اگر سمجھایا جائے اور عورتوں کی زندگی میں تبدیلی آئے تو بس پوچھئے مت کیسا بہترین انقلاب، نورانی انقلاب ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس پر عمل کیجئے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، حضرت مفتی صاحب مدظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے بیان سے تفصیل کے ساتھ ہمیں مستفید فرمائیں، اور پھر حضرت کی دعا پہ ہی انشاءاللہ مجلس ختم ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ابھی ہم سب کے بزرگ اور رہنما حضرت مولانا احمد عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی، اور ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور عمل کرنی چاہیے۔ پورا خلاصہ یہ تھا کہ اس رات کی فضیلت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ایک طبقہ انکار کرتا ہے، اور اس رات کو اس درجے کی اہمیت بھی نہیں دی جا سکتی کہ اس میں غلو کر کے غیر شرعی اعمال میں ہم اس رات کو برباد کر دیں۔ ہمارے علماء اور اکابرین کی طرف سے جو اس رات کا حدیث پاک کے مفہوم سے خاص عبادت جو معلوم ہوتی ہے وہ توبہ کی ہے، استغفار کی ہے۔ استغفار تسبیح کے دانوں میں استغفر اللہ کہتے ہوئے دانوں کو گنتی پوری کرنے کا نام استغفار نہیں۔ استغفار توبے کو کہتے ہیں، اور توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو پچھلے گناہوں کو یاد کر کے اعتراف کرے اور اس سے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے، اور دوسرا اسی وقت سے گناہ کو چھوڑ دے، یہ نہیں کہ توبہ بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، اسی وقت سے گناہوں کو چھوڑ دے، اور تیسرا آئندہ کبھی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ جو روایت ثابت ہے مختلف طرق سے، اور مختلف صحابہ نے اس کو تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روایت کرتے ہیں، اس میں یہی ایک بشارت ہے اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اعلان عام کرتے ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا جس کو میں معاف کر دوں۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پر اس طرح کی جو حدیثیں ہیں گناہوں کی معافی کی، تو وہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ گناہ جس کی تلافی جیتے جی موت سے پہلے پہلے ہمارے ذمے ضروری ہے، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو یا چاہے حقوق العباد میں سے ہو، تو اس کی معافی آج کی رات میں بھی نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے ذمے میں ہے۔ عمومی اعتبار سے غلط فہمی ہے کہ آج ہم نے معافی مانگ لیا اور اللہ نے معاف کر دیا
تو آج کے بعد سے بالکل ہم دھلے ہوئے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اور کرنے کے کام آج کی رات میں بھی اور مستقل ہر رات میں بھی، اور جب بھی آپ کو فرصت ملے، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر یہی وہ گناہوں کی تلافی جن کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے موت سے پہلے پہلے، وہ کرنے کی ہے۔ اس کی بجائے ہم نے آج کی رات کو عید کی رات منا لیا کہ آج ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہمارے موتا کی مغفرت ہو جائے گی، اور ہم نے دیکھا دیکھی، چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں غیر محسوس طریقے پر عید منانے کے درجے میں غیروں کی مشابہت بھی ہماری زندگی میں آ گئی ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس بابرکت رات میں ہمارا نوجوان طبقہ ہائی وے میں ریسنگ کرتا ہے اور اپنی گاڑیوں میں کرتب دکھاتے ہیں، اور دسیوں بچے ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، خدا نہ کرے۔ صبح کو ان بچوں کے باپ آ کر ہمارے پاس پوچھتے ہیں کہ حضرت، اس بابرکت رات میں ہمارا بچہ جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا وہ شہید ہی تو مرا ہے، کیوں شہید مرا ہے؟ کس نے کہا آج کی بابرکت رات میں جا کر ریسنگ کر کے ایک ایکسیڈنٹ میں مرنے کے لیے؟ یہ تو حرام موت ہے، خودکشی ہے۔ اس لیے آج کی رات میں سب سے اہم جو آپ کے لیے پیغام ہے وہ یہی ہے کہ کرنے کے کام کریں اور نہ کرنے کے کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس رات کا ایک پیغام یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ استغفار اور اس سے مراد وہ گناہ ہے جس کی تلافی ہمارے ذمے میں نہیں ہے، اور جس کی تلافی موت سے پہلے پہلے شرعاً ہمارے لیے ضروری ہے، وہ آج کی رات میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ آج کی رات گزرنے کے بعد کل بھی، پرسوں بھی، اور موت تک، آخری وقت تک بھی وہ گناہ کی تلافی ہمارے ذمے ضروری۔ ان میں سے ایک قضا نمازیں ہیں۔ ہر بالغ مرد عورت مومن پر جب سے وہ بالغ ہوتا ہے علامتی طور پر یا عمر کے اعتبار سے، آخری سانس تک اس کے ذمے نمازیں ضروری ہیں، روزے ضروری ہیں، اگر مال ہے تو زکوٰۃ اور حج ضروری ہے۔ تو آج کی رات بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اپنا محاسبہ کریں، اور قلم اور ڈائری لے کر کے اپنے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کی حالت کو سامنے رکھ کر آپ کی نمازیں کتنے سال کی چھوٹی ہوئی ہیں، کتنے مہینے کی چھوٹی ہوئی ہیں، ان کو لکھیں، بجائے اس کے کہ بہت سارے کتابچے بٹتے ہیں کہ آج کے رات کی خصوصی نمازیں یہ ہے، ایک رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، ایک رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھی جائے۔ یہ سب کوئی اس کی سند اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی بجائے جس چیز کے نہ کرنے پر آپ کو عذاب ہوگا اور آپ کو سزا ہوگی، وہ کرنے کے کام ہے، اس کو کریے۔ آپ اپنے نمازوں کا حساب لگائیے۔ 10 سال کی آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں، 20-30 سال کی آپ کی نماز چھوٹی ہیں، لکھ لیجئے جہاں آپ کا دل مطمئن ہو۔ اور آج کی رات میں بھی جب تک آپ کو بشاشت ہو، آپ انہی قضا نمازوں کو ادا کریے، اور کل بھی، پرسوں بھی، موت تک بھی ادا کرتے رہیے۔ میرے علاقے میں ہمارے علماء اکرام جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے مدرسے کے فارغ علماء یہاں حیدرآباد میں بڑی تعداد میں ہیں۔ میل بشارم مدرسے مفتاح علوم کے بانی مبانی
ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے تاجر تھے، ہزاروں کروڑ روپے کا ان کا سالانہ ٹرن اوور تھا، اور کوئی ادارہ ایسے نہیں جہاں ان کی خدمات ہو. اور میرے شیخ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی 1993 میں ان کے ہاں رمضان میں ان کی خانقاہ لگی، اور پورے ہمارے علاقے میں دینی انقلاب آیا. اور پھر اس کے بعد 17 سال تک حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ نے وہاں رمضان میں خانقاہ ان کی لگی. اور پھر اب تقریباً 10 سال سے مظاہر العلوم سہارنپور کے موجودہ ناظم اور شیخ الحدیث میرے ہی شیخ کے خلیفہ حضرت مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم، جو شاید 13 14 15 میں ہمارے مدرسے امداد العلوم کے سالانہ اجلاس میں تشریف لانے والے ہیں، آپ ان سے استفادہ کریں. 10-12 سال سے ان کی خانقاہ اس وقت رمضان میں لگ رہی ہے. اس کے سارا نظام چلانے والے بہت بڑے تاجر. جب میرے شیخ سے ان کا تعلق ہوا تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے قضا نمازوں کو ادا کروں گا اور قضا روزوں کو ادا کروں گا. تو یہ میرے ساتھ بالراست چلا ہوا واقعہ ہے کہ مجھ کو ایک اور مفتی صاحب کو بٹھایا، اور مذاکرے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میرے 11 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی. اب مجھے اس کی تلافی کی شکل بتاؤ. تو ہم نے مسئلہ بتایا کہ اس کی تلافی کی شکل اس کے علاوہ شریعت میں کوئی اور نہیں ہے کہ آپ اس کو موت تک ادا کرتے رہیں. جب تک آپ کا آخری وقت ہے آپ کے ذمے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، آپ کی طرف سے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا. تو وہ مالدار تھے، تو ان کے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا کہ کیا مال اس کے بدلے میں دیا جا سکتا ہے؟ 11 سال کی روزانہ کی نمازوں کا حساب لگا کر ایک نماز کے بدلے میں شریعت کی کوئی مقدار ہو تو اس کا حساب کر کے میں ابھی کل ہی پورا پیسہ دے دوں، چاہے وہ کتنے لاکھ روپے ہو جائیں. تو میں نے اور وہ مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا کہ پیسہ دینے والا مسئلہ جس کو فدیہ کہتے ہیں، ایک نماز کے بدلے میں اس سال کی ایک فطرہ ایک نماز کے بدلے میں فدیہ ہے، اور 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر. وتر کی بھی قضا ہوگی، اور اس کا بھی فدیہ مرنے کے بعد دیا جائے گا. زندگی میں پیسہ دینے کی اور فدیہ دینے کی اجازت نہیں. تو کہنے لگے کچھ گنجائش نکلتی ہو تو بتا دو، جتنے بھی لاکھ روپے حساب آ جائیں میں آج ہی حساب کر کے کل نقد پیسے آپ لوگوں کے حوالے کر دوں، آپ جہاں چاہے شریعت کہتی ہے خرچ کر لو. نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ 22ویں رمضان کی آخری عشرے کی دوسری رات تھی. تیسری چوتھی سے لے کر عید کے رات تک روزانہ رات میں مسلسل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے. تو میں نے خود ان سے کہا کہ حاجی صاحب، شریعت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی قضا نمازیں موت تک ادا کرتے رہنا ہے، اس کے علاوہ اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں. شب برات میں وہ قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی. اور یہ بھی ہے شریعت میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دین آسان ہے، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ان لجسمک علیک حق. تو لہذا اتنے زیادہ مشقت میں آپ کو اپنے آپ کو ڈالنے کی بھی آپ کو شریعت نہیں کہتی. اطمینان سے بشاشت کے ساتھ پڑھیے، جتنی آپ کی طبیعت ساتھ دے سکے، اور حساب کرتے رہیے. اگر آپ کی 11 سال کی نمازیں پوری ہونے سے پہلے پہلے آپ کا بلاوا آ گیا اور آپ کی موت آ گئی، تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی تلافی کے لیے قضا شروع کر دیا تھا. تو پھر
انشاءاللہ بقیہ نمازیں اللہ تعالیٰ چونکہ وہ اس کا حق ہے معاف کر دے گا. لیکن جب ادا کرنا شروع کر دے، اگر کوئی اس خیال سے رہتا ہے کہ اللہ تو غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لہذا معاف کر دے گا، میں شب برات میں معافی تلافی کر لوں گا اپنے 11 سال کی 21 سال کی نمازوں کی، نہیں. تو اس لیے ادھر ادھر کے کتابچوں پر من گھڑت نمازیں جو ہیں ان پر توجہ دیے بغیر آپ اپنے قضا نمازوں کا حساب کیجئے. مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جو ہمارے دعوت کے بزرگوں میں سے ہیں، 93 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے آج سے 30 سال پہلے بمبئی میں مستورات میں بیان کیا تو ایک خاتون نے بنگلے والی مسجد میں ان کے کمرے کے پتے پر یہ لیٹر لکھا کہ حضرت آپ نے 5 سال پہلے بیان کیا تھا اور قضا نمازوں کا مسئلہ اور اس پر توجہ دلائی تھی، تو میں نے دوسرے ہی دن حساب کیا تو میرے ذمے بالغ ہونے کے بعد سے 5 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی تھی اور میں نے اسی دن سے ادا کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن کی اس دن کی نماز کے ساتھ ایک دن کی قضا، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء وتر کے ساتھ عشاء وتر. تو آج آپ کے بیان کے بعد 5 سال پورے ہو گئے اور میری 5 سال کی قضا نمازیں پوری ہو گئی بحمد اللہ. یہ اطلاع آپ کو دے رہی ہوں. تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے بعد جس کا حساب دینا ہے میدان محشر میں، مجھے اور آپ کو جنت میں جانے سے پہلے پہلے ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام میدان محشر ہے، جہاں 3 مرحلوں سے ہم کو گزرنا ہے. ایک بالغ ہونے کے بعد کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج کا حساب کتاب، اور دوسرا خیر اور شر کے اعمال کا ترازو میں تلنا، اور تیسرا پل صراط پر سے گزر کر جنت میں جانا. تو یہ مرحلہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. تو لہذا اس طرح کی جو راتیں آتی ہیں اسی کی یاد دہانی کے لیے کہ اپنی زندگی میں وہ چیزیں جن کی تلافی جیتے جی ضروری ہے ان کا محاسبہ کریں. اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے، اسی طرح اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے بہت پہلے، غفلت کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کری تھی، تو جتنے سال کی زکوٰۃیں چھوٹی ہوئی ہیں علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ کی بھی قضا ہے. اور حج میں اگر تاخیر ہوئی ہے تو اولین فرصت میں اسی سال اگر موقع ہے اور آپ پر حج فرض ہے تو حج ادا کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض کہلاتی ہیں، کمپلسری کہلاتی ہیں، اور جن کی معافی ہم جیسا سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہے، اس کی تلافی جیتے جی ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے دوسری بات جو مجھے کہنا ہے، مولانا کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ حاجی صاحب نے ابھی 1.5 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. انتقال سے پہلے مجھے فون کر کے بتایا کہ مفتی صاحب اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنے 11 سال کی نمازیں پوری ادا کر لی. یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے. قضا نمازیں، قضا روزے اور قضا زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی فوراً. آج کی رات کا یہی سبق ہے. اس رات میں آپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں اور آپ کے چھوٹے ہوئے روزے اور آپ کی چھوٹی ہوئی زکوٰۃ اور آپ کا چھوٹا ہوا حج وہ معاف نہیں ہوتا. اسی طرح حج میں بھی بہت سارے حاجی خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے بچے کی طرح سے ہم حج کے بعد لوٹ کر آ گئے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں. آپ کا فرمان سچ ہے، آپ کے فرمان میں شک کرنے پر سلب ایمان کا خطرہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بالکل بری ہے، اور اس کی ساری نمازیں، سارے روزے، ساری زکوٰۃ اس نے ادا کر رکھا ہے. اور اسی طرح حقوق العباد کی کوئی کوتاہی، کوئی گناہ اس کے ذمے نہ ہو. کسی کی غیبت کری ہے، کسی کو حقیر سمجھا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے،
کسی کا ترکہ ہڑپ کیا ہے، کسی کا قرضہ ہڑپ کیا ہے، کسی کی امانت نہیں لوٹائی، اور کسی کے اوپر طاقتور ہونے کی وجہ سے ظلم کیا ہے، کسی کا مال پرایا مال ناحق کھایا ہے، اور کسی کو ناجائز قتل کیا ہے، یہ حقوق العباد کے بارے میں تو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اور اس حقوق العباد کی کوتاہی جس کی ہوئی ہے تمہارے درمیان میں نہیں آتا۔ یا تو نیکی دے کر یا تو گناہ لاد کر اس کی تلافی میدان محشر میں کی جائے گی۔ تو اس لیے ان راتوں کا یہی سبق ہے کہ ہم اپنے حقوق اللہ کی وہ عبادتیں جو ہمارے ذمے جیتے جی موت سے پہلے جس کی تلافی باقی ہے اس کو ادا کریں، اور حقوق العباد کی جو کوتاہی ہمارے ذمے میں ہے اس کو ادا کریں۔ باقی ایک حکمت آج کے شب برات اور 15ویں شعبان میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہاں دعا لکھی ہوئی ہے کہ رجب کے مہینے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے کہ آپ اپنی عمر میں اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں میری عمر میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ نے رجب کا مہینہ مجھے اور آپ کو عطا کیا، شعبان کے 15 دن آج گزر رہے ہیں، 15ویں شب ہے اور 15 دن رمضان کے باقی ہیں، تو یہ بابرکت مہینے آنے والا ہے۔ اسی کے لیے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا بھی تھا، اور 15ویں شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کم کر دیتے کہ اصل رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے میں پوری طرح سے تیار ہو جاؤں۔ اور ایک خطبہ ہے حدیث پاک کی کتب کے اندر، استقبال رمضان کے درجے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے، یہ ہر رات کی فضیلت ہے، جس کی ہر رات شب برات سے بڑھ کر ہے، اور جس کا دن جو ہے بہت ہی فضیلت والا ہے۔ پہلا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا جو ہے اللہ تعالیٰ، اور ہر رات میں ان گن کروڑوں جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجتا ہے، اور عید کی رات میں اللہ تعالیٰ جتنا پورے رمضان کی راتوں میں بخشا تھا اس سے بھی کئی زیادہ بڑھ کر ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے گویا کہ آپ کو ہلایا جا رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا کہ ہم رمضان ہی کی راتوں کو، رمضان ہی کے دنوں کو جو ہے دنیا بھر کی ضروریات کے پورا کرنے میں اور عید کی تیاری میں ضائع کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے دعوت کے کام کے حضرت جی ثالث، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے داماد بھی تھے، اور بنگلے والی مسجد میں زندگی بھر انہوں نے تراویح میں قرآن سنایا۔ تو ایک سال وہ سال تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے خلفاء کے پاس یہ سوال بھیجا کہ رمضان کے ختم پر میں تم لوگوں سے یہ جواب چاہتا ہوں کہ تمہارا رمضان کیسے گزرا، مجھ سے تعلق تم لوگ رکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ تمہارا رمضان صحیح گزرنا چاہیے، اس کی تحریری طور پر مجھے اطلاع دیں۔ تو عید کے دن حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی نے حضرت شیخ کے پاس پرچی بھیجا کہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ماہ مبارک آپ کی تربیت و توجہ کی وجہ سے بہت ہی اچھا گزرا، اور پورے ماہ مبارک میں 62 قرآن مجید مکمل تلاوت کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اور حساب لکھا کہ روزانہ دن میں ایک اور روزانہ رات میں ایک، 30 2 60، اور پھر تراویح میں ایک 61، اور پھر تہجد میں الگ سے ایک، 62 قرآن مجید مکمل تلاوت کرنے کی۔ تو اس لیے ایسا ماہ مبارک آنے والا ہے، اسی کی طرف جو ہے توجہ کے لیے آج کی رات آئی ہے کہ ہم سب تیار ہو جائیں اور اپنا نظام العمل ابھی سے بنائیں، اور اپنی دنیاوی مشغولیات کی ترتیب رمضان سے پہلے پہلے پوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے آج کی رات
اور جو ہے خاص طور پر توبہ اور استغفار کی رات ہے، اور اجتماعی اعمال کی آج کی رات میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کی رات تو تنہائی میں اللہ سے لو لگانے کی رات ہے۔ جتنی دیر بشاشت ہو آپ گھر پہ جائیے اور کچھ دیر نوافل پڑھتے رہیے، اور قضا نمازوں کا محاسبہ کریے، اس میں بھی کچھ نمازوں کو ادا کریے، تلاوت کریے، ذکر کریے، اور اللہ سے مانگتے رہیے۔ تھوڑی دیر سنت کے مطابق تنہائی میں گزار لینا، پوری رات غیر شرعی خلاف سنت اعمال کے ساتھ مسجد میں گزارنا یا بازار میں گزارنا، اس سے لاکھوں درجہ وہ بہتر ہے جو تنہائی کے چند لمحات آپ نے سنت کے مطابق گزارے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی رات کی بشارتوں سے، فضیلتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو ہے آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سینکڑوں لوگوں نے آج جو ہے دن بھر سے فونوں پر دعاؤں کے لیے گزارش کی ہے، آپ سے بھی کیا ہوگا، یہ پرچیاں بھی آئی ہیں۔ محمد اسلم صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، اور حکیم محمد احمد علی صاحب طویل عرصے سے بیمار ہیں، ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی بھی صحت عافیت کے لیے دعا کریں۔ درود شریف پڑھیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ربنا یا سیدنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد بما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم احي الدين كله في جميع العالم كله اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت
وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عيوبا إلا سترته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا ساحرا إلا قتلته، ولا مسحورا إلا رحمته، ولا محروما من ذريته إلا وعدته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقدمنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين والقانتين والمستغفرين بالأسحار، اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين والمستغفرين بالأسحار، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم
إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ آج تیری طرف سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک یہ اعلان ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اے اللہ تو غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. اے اللہ تو حیلے بہانے تلاش کر کے معاف کرتا ہے. اے اللہ تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زندگی بھر کی فاحشہ عورت نے کتے کو پیاس سے زبان لٹکاتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا، اسباب نہ ہونے کے باوجود اپنے دوپٹے کو رسی کی جگہ پر، اپنے خفین کو اللہ لوٹے کی جگہ پر باندھ کر پانی جو کنویں کے تہ میں تھا ڈال دیا. پانی تیرے حکم سے اوپر آ گیا، پانی نکال کر کتے کی زبان پر ٹپکاتی ہے. اے اللہ تیری رحمت جوش میں آتی ہے. اے اللہ تو فرشتوں سے کہتا ہے اس نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے، اسے معاف کر دو. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے پھیلاؤ کے برابر، زمین کی چوڑائی کے برابر، آسمان کے بلندیوں کے برابر گنہگار گناہ لے کر آتا ہے. اے اللہ معافی طلب کرتا ہے، گھگاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، مناتا ہے، پلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے. اے اللہ تو کہتا ہے فغفرت علی ما کان ولا ابالی کہ اتنے بڑے پاپی کو معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اب تک کرم کرتے چلا رہا ہے. اے اللہ تیرا کرم ہے. اے اللہ آج کی یہ بابرکت رات تو نے ہمیں اپنے عمر میں عطا فرمایا. اے اللہ تو تیرے کرم کا واسطہ اے اللہ تو ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اے اللہ تیرے ہاں پسند آنے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے اے اللہ وہ صفات اے اللہ ہماری زندگیوں میں پیدا کر دے. اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اب تک کی جو زندگی گزر گئی چلی گئی اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہم سب کو آئندہ پاکیزہ زندگی کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ صراط مستقیم والی زندگی کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ نیکیوں پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما دے. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ اسباب محرومی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت میں اسباب غضب کو اے اللہ اسباب لعنت کو ختم فرما. اے اللہ اسباب رحمت اور اسباب برکات کو زندہ فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ شرک اے اللہ ہماری زندگیوں میں جانے انجانے اے اللہ جو کچھ ہوا ہے اللہ اسے معاف فرما دے. اے اللہ تیرا اعلان ہے آج کی رات میں مشرک کو تو معاف نہیں کرتا. اے اللہ شرک سے کفر سے بدعات سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر تیری رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ تو معاف کر دے. اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ یہ اونچی اونچی نسبتوں کی لاج رکھ کر اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرا کرم ہے. اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمایا. اے اللہ تیرا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے.
تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اے اللہ دین متین دین اسلام عطا فرمایا، اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ دین و ایمان کے تقاضے والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ سہولت کا آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا بخشش کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ہم سب کو اے اللہ نماز روزے زکوٰۃ اور حج کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری ان عبادتوں میں اے اللہ جان اور حقیقت پیدا فرما دے، اے اللہ ان عبادتوں کی لذت اور لطف ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ تیرے نام لینے کی لذت نصیب فرما دے، ہمیشہ ذاکر و شاغل بنا دے، اے اللہ تیرے نام لینے کی برکت سے تیرے دیکھنے کی دھیان والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ تیری محبت میں اضافے کا ذریعہ فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کا تصفیہ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی دھلائی فرما، اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، اخلاق نبوی عطا فرما، اے اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایسی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایسی موت نصیب فرما کہ نہ تو کوئی تیرا حق ہمارے ذمے ہو، اے اللہ نہ تو کوئی تیرے بندے اور بندیوں کا حق ہمارے ذمے ہو، اے اللہ جیتے جی اے اللہ تیرے حقوق کی بھی ادائیگی سے فارغ ہونے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق جو ہمارے ذمے ہے اے اللہ پوچھ کر جان کر ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دینی تربیت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر تربیت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارا محافظ بن جا، اے اللہ تو ہمارا محافظ بن جا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارا محافظ بن جا، اے اللہ تو ہماری ایسی حفاظت فرما جیسے شیرخوار بچے کی والدین حفاظت کرتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو عالم بھر کے مسلمانوں کی اے اللہ خاص طور پر فلسطین، سوڈان، اے اللہ تمام ممالک اسلامیہ، اے اللہ اس ملک کے جملہ اے اللہ مسلمانوں کی اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، عفت کی، حیا کی، پاک دامنی کی اے اللہ عقیدے کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم بھر کے مساجد کی اے اللہ مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، خانقاہیں، جماعتیں، جمعیتیں، اے اللہ حرمین شریفین، بیت المقدس، اے اللہ تمام مراکز دینیہ جو تیرے ہاں پسند ہیں، مقبول ہیں، اے اللہ مسلم اوقاف سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں اے اللہ معاف کر دے گا، اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ تیرے علاوہ کون سا در ہے جہاں ہم جائیں گے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع، اے اللہ سورج غروب ہو چکا ہے، اے اللہ چاند آ چکا ہے، اے اللہ رات کی تاریکی اور اندھیری چھا چکی ہے، اے اللہ کسی دنیا دار انسان کے پاس بھی جاتے، اے اللہ اس مجمع میں اولیاء بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع میں علماء حفاظ بھی ہیں، اے اللہ نابالغ معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والے بھی ہیں، اے اللہ نوجوان صالح بھی ہیں، اے اللہ ہم سب کی جھولی میں اے اللہ مغفرت ڈال دے، اے اللہ ہمارے دامن کو مغفرت سے بھر دے، اے اللہ آج کے بعد سے ہمیں پاکیزہ زندگی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ آج ہی تو فیصلے کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کی بدبختی کو اے اللہ خوش قسمتی سے بدل دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر اے اللہ ہماری غلطیوں پر عفو کا قلم پھیر دے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ تو قوی ہے، قادر ہے، اے اللہ کن فیکون تیری شان ہے، اے اللہ قادر علی کل شیء تیری شان ہے، اے اللہ تو جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما کر اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگاری حلال عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو
اے اللہ تو حلال روزی برکت والی، اطمینان والی، عزت والی، عافیت والی، سہولت کے ساتھ اے اللہ مقدر فرما دے۔ اے اللہ اپنا محتاج بنا لے۔ اے اللہ تیرے اغیار کے محتاج بننے سے ہماری اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ہمیں جسمانی صحت بھی عطا فرما دے، اے اللہ روحانی صحت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نوجوان بچے اور بچیاں اے اللہ کسی بھی وجہ سے اے اللہ ایمان چھوڑ کر جا چکے ہیں، اے اللہ دوبارہ ایمان کی نعمت عطا فرما کر اے اللہ ایمان پر لوٹا دے، اے اللہ ایمان پر ثبات قدمی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی سے، کفر سے بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ قرب قیامت کے اس زمانے میں اے اللہ بڑے آزمائشی دور سے ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ طرح طرح کی سازشوں سے اے اللہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی تقاضے والی زندگی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ موت تک، آخری سانس تک اے اللہ ایمان والی زندگی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ آج کی بابرکت رات میں اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر ثبات قدمی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو جوان بچے اور بچیاں جن کے نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے، بہت ساروں نے کہا ہے اے اللہ نیک اور صالح جوڑ اے اللہ ان کو اے اللہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے نکاحوں کو مسنون طریقوں سے ادائیگی کے اسباب اور شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو خوشگوار زندگی نصیب فرما، کسی بھی طرح کے اے اللہ خلل سے بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت اور خیر مقدر فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، نجات اور سعادت کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ جتنے اے اللہ بے کس ہیں اے اللہ تو ان کا والی بن جا۔ اے اللہ جتنے یتیم ہیں اے اللہ تو ان کا کفیل بن جا۔ اے اللہ جتنے ہمارے آبا و اجداد، اسلاف، اساتذہ، مشائخ، ہمارے والدین اے اللہ جملہ مومنین مومنات تیرے پاس تیرے حکم سے پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ موجودین مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مغفرت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، تیرے مرضیات والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سارے تیرے بندے حرمین میں حاضر ہو چکے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو اے اللہ قبولیت سے نواز دے، اے اللہ آسان فرما دے۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں اے اللہ اس سال آنے والے سال میں حج کے لیے اے اللہ حاضری کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، آسان فرما۔ اے اللہ جانے سے پہلے اے اللہ تیرے اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری امت کو اے اللہ مقبول حاضری مقدر فرما دے۔ اے اللہ قبر حشر کے مراحل آسان فرما دے۔ اے اللہ سوال جواب آسان فرما دے۔ اے اللہ سکرات کے مراحل آسان فرما دے۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ اے اللہ شہادتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ سوال جواب آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کے قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ آج کی رات میں امت کو اے اللہ نہ کرنے کے کام، خرافات سے، غیر شرعی اے اللہ اعمال سے بھرپور حفاظت فرما، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما۔
اے اللہ آنے والے مبارک مہینوں کی برکات اور بشارت اور فضیلتوں سے پوری امت کو اے اللہ مالا مال فرما دے، اے اللہ ضائع کرنے سے، اے اللہ غفلت سے بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ لمحہ لمحہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مغفرت پانے والوں میں، رحمت پانے والوں میں، اے اللہ جنت پانے والوں میں، اے اللہ جہنم سے اے اللہ خلاصی پانے والوں میں، اے اللہ پوری امت مسلمہ کا اے اللہ تو شمار فرما دے، اے اللہ سب کے لیے یہ برکتیں مقدر فرما دے، اے اللہ حشر کے مراحل آسان فرما، اے اللہ ترازو آسان فرما، حساب کتاب آسان فرما، پل صراط آسان فرما، جنت الفردوس مقدر فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت اور خلاصی مقدر اے اللہ ہمارے لیے تو مقدر فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کو موت تک اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ بہت سارے احباب نے اے اللہ حسن ظن کی بنیاد پر دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اے اللہ ہمارا ان پر حق ہے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ کہنا چاہتے ہوں نہ کہہ سکے ہوں یا آئندہ کہیں گے، اے اللہ سب کے اے اللہ جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ سب کے جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کے حالات سے، ہر طرح کے تکالیف سے، ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ فرقہ واریت کو، اے اللہ تعصب کو، نفرتوں کو، دوریوں کو ختم فرما، اے اللہ اجتماعیت اور اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اے اللہ صالح قیادت نصیب فرما، اے اللہ پیار و محبت کی فضا کو عام کر دے، اے اللہ پیار و محبت کی فضا کو عام کر دے، اے اللہ پیار و محبت کی فضا کو عام کر دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما، اے اللہ جتنے اکابر اے اللہ جا چکے ہیں ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جتنے تیرے مقبول بندے زندہ ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ خاص طور پر اے اللہ ہمارے اے اللہ اس شہر کے اکابر ہمارے والدین اے اللہ حضرت مولانا احمد عبید الرحمن صاحب اطہر اے اللہ ان سب کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے فیوض سے پوری امت کو مستفیض فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا مجیب یا مجیب یا مجیب، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔